السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذالک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 50 اور 51 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ پہلے آپ ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس پر مختصر گفتگو عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ کفار مکہ اور اہل مکہ کا جو مطالبہ تھا یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ کس چیز کا عام طور پر تقاضا کرتے رہتے تھے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر، نبی پر اللہ کی طرف سے معجزات کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ جو نشانیاں ہیں یا معجزات ہیں اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میرا کام معجزات دکھانا نہیں ہے، میرا کام تمہیں ڈرانا ہے اور تم تک اللہ کا واضح پیغام پہنچانا ہے، یہ ہے میرا کام۔ اولم یکفیہم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا یہ ان لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں تھا جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کر دی؟ اگر وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب سے بڑا معجزہ اور کون سا ہے؟ یتلی علیہم، جو ان پر پڑھی بھی جاتی ہے، آپ پر نازل کی گئی اور ان پر تلاوت کی جا رہی ہے اور تلاوت کی جاتی رہے گی۔ ان فی ذالک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، اور بے شک اس کتاب کے اندر رحمت ہے اور تذکیر اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سب کے لیے یہ رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، لیکن اس کو رحمت کے انداز میں لیتے کون ہیں یا اس سے نصیحت پکڑتے کون ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ اہل ایمان ہے۔ اچھا، یہ آیت مقدسہ، اس آیت مقدسہ کے اندر ایک بڑی اہم موضوع اور ایک بڑی اہم بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبات کیا کرتے تھے کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں، آپ یہ معجزہ دکھائیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے معجزات کا ظہور نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے مطالبے پر بھی کئی معجزات دکھائے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کئی ایسے مطالبے کفار مکہ میں سے لوگوں نے ایسے مطالبات کیے تو آپ نے ان کے مطالبے پر بھی معجزات دکھائے، اور بے شمار معجزات ایسے ہیں
کہ جو بغیر مطالبے کے محض اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت ان معجزات کا ظہور ہوا اور دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی وہ معجزات بھی دلیل بنے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اور یہ مثالیں مکہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور مدینہ کے اندر بھی نظر آتی ہیں کہ معجزات کا ظہور ہوا ہے، مطالبے پر بھی ہوا ہے، بغیر مطالبے کے بھی ہوا ہے۔ ایک دفعہ کفار مکہ جو ہیں وہ گروپ بنا کے کھڑے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ یہ جو چاند چمک رہا ہے اگر یہ دو حصوں کے اندر بٹ جائے تو ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیں گے، ہم مان جائیں گے۔ اگر یہ چاند آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل بن جائے تو ہم بھی آپ کو نبی اور رسول مان لیں گے۔ ان کے ذہن میں ظاہر یہ ایک تصور تھا کہ یہ بڑا کیسے ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر اشارہ کیا ہے اور چاند دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ اب وہ حیرت زدہ ہیں اور ایک دوسرے کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کہ جو ہم نے مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ تو پورا ہو گیا، چاند دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا اور پھر جڑ بھی گیا ہے اور ایک دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ یہ معجزہ انہوں نے دیکھا، لیکن معجزہ مطالبہ پورا ہونے کے باوجود سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اس پر جو تبصرہ کیا تھا کفار مکہ نے وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھ رہے ہیں اور پھر کہنے لگے کہ دیکھو بڑے بڑے جادوگر اس دنیا میں گزرے ہیں، لیکن ان کے جادو کا اثر تو زمین پر ہے، انسانوں پر ہے۔ یہ ان سب سے بڑا جادوگر ہے کہ جس کے جادو کے اثرات آسمان پر، ستاروں پر اور چاند پر بھی ہیں۔ نہیں لائے ایمان۔ اور غالباً ابو جہل کے بارے میں ہے کہ اس نے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی اور رسول مان لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر یہ فرمایا کہ یہ میں بتا دوں کہ کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہی گواہی دے دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کہا جی یہ تو اور بڑا اچھا ہے، چنانچہ یہ معجزہ اس نے خود دیکھا، اس کے مطالبے پر یہ معجزے کا ظہور ہوا کہ اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں ان سے کلمہ شہادت کی آواز بلند ہوئی۔ لیکن کیا ابو جہل ایمان لایا؟ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بہت بڑے جادوگر۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے آپ کو معجزات ایسے ملیں گے کہ یہ سامنے کھڑا درخت جو ہے یہ اگر آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دے دے تو ہم بھی مان لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صرف گواہی نہیں دے گا بلکہ چل کے آ کے گواہی دے گا۔ وہ چل کر آتا بھی ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اطاعت کا اظہار بھی کرتا ہے اور پھر چل کے واپس اسی جگہ پر اسی طرح کھڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ تب بھی حضور پر ایمان نہیں لائے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ مطالبات کرتے تھے اور ان کے مطالبات یہ مسلسل جاری تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کے اس طرح کے مطالبات کا تفصیلی ذکر موجود ہے کہ کبھی تو وہ حضور سے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے نا آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دے تو تب ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن حتی نر اللہ جہرا، لن نؤمن لک، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرا،
جہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے عام دیکھ لیں. یہی مطالبہ کفار مکہ بھی کہ ہم آپ کو نبی رسول مان لیں گے اگر خود اللہ اتر کر زمین پر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے. کبھی یہ مطالبہ کرتے کہ چلو فرشتے آئیں اور آپ کا پروٹوکول کریں، آپ نبی ہیں، فرشتوں کو چاہیے کہ وہ مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر رہیں، آپ کے آگے پیچھے چلتے پھرتے نظر آئیں، آسمان سے اترتے ہوئے ہمیں نظر آنے چاہیے. کبھی یہ تقاضا کرتے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مکہ میں آپ کے لیے کوئی سونے کا محل بنا دے. اگر آپ کا رب آپ کی عظمت اور شان کو اس انداز میں ہمارے سامنے واضح کرے گا تو ہم آپ کو نبی رسول مان لیں گے. اور کبھی کہتے کہ آپ اس طرح کیجئے کہ آپ نہ ایک سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر خالی ہاتھ جائیں اور پھر کتاب لے کر نازل ہوں، ہمیں یقین آ جائے گا کہ یہ کتاب واقعتاً ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں ساری قرآن مجید کے اندر ان کے مطالبات کی شکل میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اسی طرح کے مطالبات کرتے تھے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک مطالبہ پورا ہو گیا، کتنے پورے بھی ہوئے. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا، درخت چل کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ معجزات جو انہوں نے طلب نہیں کیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کا ظہور، ان کی تعداد بھی بے تحاشا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 معجزات لگ بھگ ان کا ذکر کیا. اور سیرت کی کتابوں میں یہ معجزات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری اللہ تعالیٰ نے کر دیے. معمولی معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. اور وہ کھانا جو محض 5-10 لوگوں کے لیے تھا غزوہ احد کے موقع پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لعاب دہن کی برکت سے اس 5-10 لوگوں کے لیے جو کھانا تھا اس کو 1500 لوگوں کے لیے کافی کر دیا. دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ عین بدر کے میدان کے اندر ایک صحابی جس کی آنکھ کا ڈیلا تیر لگنے سے باہر آ جاتا ہے اور ایک صحابی جس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی وہ تکلیف اور اپنا وہ دکھ جو ہے وہ حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آنکھ باہر تھی ان کو اس کی جگہ پر رکھ کے اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، اور جن کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کو سیدھا کر کے وہاں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور دونوں بالکل تندرست اور توانا ہو جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین بدر کے میدان کے اندر ہی ایک چھڑی پکڑتے ہیں، کھجور کی ایک شاخ پکڑتے ہیں اور ایک صحابی کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جاؤ اسی سے لڑو، تمہاری تلوار جو ٹوٹ گئی ہے تو اب اسی کے ساتھ لڑو. اور پھر وہ کس طرح جو وہ تلوار بنتی ہے وہ شاخ اور وہ چھڑی، تو یہ اس طرح کے معجزات ایک نہیں ہیں، 20 معجزات ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بے شمار معجزات کا ظہور فرمایا. بہت سارے معجزات ایسے تھے کہ جو کفار کے مطالبے پر ظہور پذیر ہوئے، اور بہت سارے معجزات ایسے تھے کہ جو بغیر کسی مطالبے کے ظہور پذیر ہوئے. ہر طرح کے معجزات ہیں. ان سارے معجزات کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ فرما رہا ہے. پھر اب آپ یہ آیت دوبارہ سے ذرا سماعت فرمائیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے ان پر معجزات کا، نشانیوں کا ظہور ہوتا. حالانکہ نشانیوں کا ظہور تو ہو رہا ہے. ان نشانیوں کے ظہور کے باوجود
اس کے باوجود کہ وہ سارے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بزرگی کی دلیل ہیں، اس کے باوجود کہ وہ سارے معجزات آپ کی نبوت و رسالت کا بالکل واضح بیان ہے، نشانی ہے، پھر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ ان سارے معجزات کے باوجود، ان ساری نشانیوں کے باوجود، ان لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی، یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بے شک یہ ساری نشانیاں اور معجزات ظہور پذیر ہوئے ہیں، لیکن اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں تھی؟ انا انزلنا الیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا ہے، یہ سب سے بڑی نبوت و رسالت کی دلیل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عظمت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے جتنے معجزات ہیں ان سب معجزات میں سے بڑا معجزہ یہ۔ دیکھیں بہت سارے معجزات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظہور پذیر، چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے واقعتاً ہی حضرت علی کی آنکھوں کو شفا مل گئی اور ٹوٹی ہوئی ٹانگ ٹھیک ہو گئی، چند لوگوں کا کھانا کئی سو کے لیے کافی ہو گیا، ہمارا ایمان ہے۔ یہ سارے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بزرگی اس کی دلیل ہے، لیکن ان سارے دلائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے رب کریم نے جس دلیل کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سب سے بڑی دلیل قرار دیا، اس دور کے اندر بھی اور آج کے دور کے اندر بھی، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ دیکھیں پیغمبر کی عظمت اور شخصیات کو بھی آپ اسی طرح دیکھیں۔ یہ میں اکثر بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہواؤں کے اندر اڑے، پانی کے اوپر چلے، غیب کی خبریں بتائے، وہ اصل میں ولی نہیں ہوتا، خدا ہے۔ ہم خدا چاہتے ہیں، خدا کی تلاش، انسان کے اندر ہم خدا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی انسان کی عظمت، یہ کرامات اور معجزات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کا اظہار ہے۔ کسی ولی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے معجزات دکھائے، نہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے معجزات دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ یہ معجزات، یہ نشانیاں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، میرا کام تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اور بزرگی کا سب سے اعلیٰ جو معیار ہے اور سب سے اعلیٰ مقام اور شان جو ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سیرت کا اصل بیان یہ ہے، شان مصطفیٰ کا اصل بیان یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ حضور کی عملی زندگی کیا تھی۔ یہ نہیں ہے کہ معجزات کا بیان نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی حضور سے محبت پیدا ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کی اللہ کی نگاہ میں کتنی قدر ہے، کتنی عزت ہے، اس لیے معجزات ان کا بیان بھی ہوتا رہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ معجزات اس دور میں جو ہم لوگ ہیں، ہم نے تو وہ معجزات دیکھی ہی نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ان معجزات کی نسبت جو چیز زیادہ ہماری توجہ کی مستحق ہے، ان معجزات میں سے سب سے بڑے معجزہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار اور جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کیا فرمایا تھا کہ لوگوں، آپ نے اپنے معجزات کا ذکر نہیں فرمایا، کرامات کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو معجزات ہیں ان کا ظہور تو آپ کی ولادت سے پہلے، ولادت کے موقع پر اور ولادت کے بعد مسلسل ہوتا رہا، آپ نے وہ سارے معجزات سنے ہوئے ہیں،
کہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ جب وقت تھا تو کتنے معجزات کا ظہور ہوا، اور ولادت کے بعد کیسے کیسے معجزات کا ظہور ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنگوڑے کے اندر ہیں تو چاند کے ساتھ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھلونے کے طور پر کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اور جب اپنے چچا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف جاتے ہیں تو کس طرح بادل کی ٹکڑی آپ کے اوپر سایہ کر رہی ہے، اور جس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہے تو درخت اس طرف جھک کر آپ کو سایہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری عظمتیں آپ کی ہیں اور ان کا بیان بھی ہوتا رہنا چاہیے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑا معجزہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو قرار دیا وہ یہ ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی زندگی تمہارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے ان کی نبوت اور رسالت کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگو ایک مدت میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے، ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ایسی شاندار زندگی دیکھیں، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو 40 سال کی زندگی یہ کسی آدمی کو پرکھنے کے لیے تو ایک دفعہ اس کے ساتھ سفر کر لینا کافی ہوتا ہے، چند دن کی سنگت کافی ہوتی ہے، آپ کچھ عرصہ اس کے پڑوس میں گزار لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ کیسا ہے، آپ اس کے ساتھ لین دین کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کیلیبر کا اور کس لیول کا آدمی ہے۔ تو کسی آدمی کو پہچاننے کے لیے تو بہت تھوڑا وقت بھی کافی ہوتا ہے، لیکن 40 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان گزارا، اور جب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت اور رسالت کی دلیل مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو اپنی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ یہ اصل میں سب سے بڑی چیز ہے۔ ولایت کی نشانی بھی یہ کرامات نہیں ہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں۔ کسی کے ولی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کتنا صاحب کردار ہے۔ ہم لوگ لگے ہوتے ہیں کہ دیکھیں بھلا یہ ہماری بات بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا۔ وہ کوئی ٹیوا باز آدمی ہو سکتا ہے، وہ بھی بتا سکتا ہے، وہ تو کوئی شعبدہ بات بھی بتا سکتا ہے، وہ تو کوئی اور آدمی اٹکل پچوں سے گویڑ سے بتا سکتا ہے۔ ہمارے دیہات میں ایسے ایسے لوگ ہیں، چوری ہو جائے پنچایت کرتے ہیں اور پورا ویروا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، اپنی عقل اور دانش کی بنیاد پر۔ وہ یہ دلیل نہیں ہے بھائی۔ دلیل کون سی چیز ہے؟ جو سب سے مشکل چیز ہے اور جو سب سے کسی شخصیت کی جانچ پرکھ اور اس کے پہچاننے کی سب سے بڑی دلیل ہے، وہ اس کا کردار۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کو اپنی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ دونوں چیزوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ کہ اے لوگو میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ 40 سال کی عمر تک جس آدمی نے جھوٹ نہیں بولا، جس کی امانت اور صداقت کی خود تم گواہی دیتے ہو، آج وہ تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہے اور وہ خدا پر جھوٹ باندھے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقل اور دانش کے خلاف ہے۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پیش کیا، اور دوسری کون سی چیز پیش کی؟ فرمایا وہ اسی آیت کے اندر جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے معجزات کے طالب ہیں، تو معجزات تو آپ کے ہاتھوں بڑے ظہور پذیر ہوئے، لیکن کیا ان معجزات کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ ایمان لے آئے؟ اس لیے آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ میں تمہارے سامنے تمہارے مطالبے پر اس انداز میں معجزات کا ظہور، یہ میں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، میرے ذمے صرف یہ ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو سمجھ ہوتی
اور یہ عقل مند لوگ ہوتے تھے، ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے تھی کہ اولم یکفیہم، کیا لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں تھا، انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب، یہ قرآن، یہ کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو اس قرآن اور اس قرآن میں جو تعلیمات پیش کی گئی ہیں ان تعلیمات کو دیکھتے اور آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیتے۔ یہ کون سے معجزات مانگ رہے ہیں؟ یہ کتاب سراپا معجزہ ہے، اے پیغمبر آپ کی ذات سراپا معجزہ ہے، اور ان کو کون سا معجزہ چاہیے؟ تو میں بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی عظمت، بہت سارے احباب اصل میں وہ اس اینگل کو نہیں سمجھ پاتے جس اینگل سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کی عظمت اور شان یہی ہے کہ آپ کے محیر العقول قسم کے معجزات کو بیان کیا جائے، وہ بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کا سب سے اعلیٰ بیان یہ ہے کہ وہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ سب سے بڑا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ حضور کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ حضور کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس سے ہماری عملی زندگی تبدیل ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان معجزانہ تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ جب لوگ قرآن کو اپنائیں گے اور ان تعلیمات کے اندر اتریں گے۔ میں اکثر آپ سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یقین جانیے کہ جب ہم شعوری طور پر مسلمان ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے لوگ نسلی طور پر مسلمان ہیں، یہ ان ہزاروں لاکھوں میں سے، کروڑوں اور اربوں میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مسجد سے، قرآن سے، سنت سے، حدیث سے، سیرت سے اس طرح لگاؤ رکھتے ہیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو، مطالعے کا شوق رکھتے ہوں، ایسی مجلسوں کا شوق رکھتے ہوں، جمعے کے اجتماعات کے اندر کچھ وقت نکال کے بیٹھتے ہوں کہ ہم کوئی خیر کی بات، کوئی قرآن و سنت کی بات ہم سن لیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو کیسے ہمیں وہ شعور ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ پیغمبر کی عظمت اس وقت ہمارے سامنے ظاہر ہوگی جب پیغمبر کے کردار سے ہم واقف ہوں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور بزرگی اس وقت ہمارے سامنے ہوگی جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے آگاہ ہوں گے کہ ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کی شکل میں یہ اللہ کا معجزہ لے کر آئے جو اس دور کے لوگوں کے لیے بھی نبوت و رسالت کی دلیل تھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ دیکھیں نا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے تو جن لوگوں نے دیکھا وہ تو متاثر ہوئے، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم پر اس معجزے کا اس طرح اثر نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے کون سا معجزہ ہے؟ حضور تو قیامت تک کے لیے نبی ہے نا، تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ معجزہ وہی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کاش ان لوگوں کو سمجھ ہوتی۔ یہ ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مطالبات عجیب و غریب کرتے ہیں، اگرچہ میرا پیغمبر وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں ان لوگوں کے مطالبات پر بھی معجزات کا ظہور ہوا اور بغیر مطالبے کے بھی معجزات کا ظہور ہوا، لیکن کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اولم یکفی، کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئی؟ کیا لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا کہ انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن مجید نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جتنا اس معجزے کے اندر مسلمان اترتے چلے جائیں گے، قرآن مجید کا فہم جتنا ان کو نصیب ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ان پر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غوطہ زن ہو جائیے۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا راضی ہے نہ صاحب کشاف، کہ جب تک قرآن مجید فرقان حمید
تیرے ضمیر پر اس کا نزول نہ ہو۔ اسد الغابہ کے اندر رجال کی کتاب ہے تراجم صحابہ پر، اس میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے رات، اور لطف لے رہے تھے تلاوت کا۔ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی تب بھی مزہ آتا ہے پھر بھی پڑھنے کا، لیکن آپ ذرا یہ تصور کریں کہ اگر کسی آدمی کو قرآن مجید کی سمجھ بھی آ رہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہو، رب کریم سے سرگوشی کر رہا ہو، یہ تصور اس کے ذہن میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، تو پھر آپ ذرا تصور کیجئے کہ انسان پر اللہ کے جو انوار و تجلیات ہیں، اس انسان پر، اس گھر پر اور اس جگہ پر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش کیسے ہوگی۔ وہ تلاوت کر رہے تھے اور دوران تلاوت انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا ہے وہ بدکنے لگا ہے، اور بیٹا جو چارپائی پر سویا ہوا تھا چھوٹا بچہ، تو قریب ہے کہ وہ گھوڑا بدک کر اس بچے کو زخمی کر دے۔ تو انہوں نے تلاوت بند کی، ایسے جیسے نظر اٹھائی، رات کا وقت ہے تو آسمان سے نورانی قندیلیں ایسے نیچے اتر رہی تھی۔ بڑے حیران ہوئے، جب وہ تلاوت سے رک گئے تو اس کے بعد وہ جو نورانی قندیلیں تھیں وہ بھی غائب ہو گئیں۔ پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ انہوں نے تلاوت شروع کر دی، اور جب دوبارہ وہ ردم بن گیا، وہ کہہ لیجئے کہ کھو گیا اپنی اس تلاوت کے اندر، اللہ کے ساتھ سرگوشی کا ماحول بن گیا، تو پھر وہی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ گھوڑا بدکنے لگا اور خطرہ ہوا کہ کہیں بچے کو یہ زخمی نہ کر دے۔ تلاوت بند کی اور پھر دیکھا وہی منظر تھا، آسمان سے نورانی قندیلیں زمین کے اوپر اتر رہی ہیں۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے تلاوت بند کر دی، آرام کیا، صبح اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسید بن حضیر، خدا کی قسم اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو یہ جو نور کی قندیلیں تم نے اترتی ہوئی رات کے اندھیروں کے اندر دیکھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے یہ جو نور کی قندیلیں تم نے اترتے ہوئے دیکھی ہیں، لوگ دن کی روشنی کے اندر یہ دیکھ لیتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جس کا ایک خاص ذوق ابھی ہمیں رمضان المبارک کے اندر ہم نے اس قرآن کو سنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا ہے، اللہ رب العزت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرار دے رہا کہ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ یہ حضور سے معجزات طلب کرتے ہیں؟ تو معجزات تو بڑے بڑے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن کاش یہ مطالبات چھوڑ کر صرف یہ دیکھتے کہ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ کاش یہ اس کتاب کے اندر ڈوب جاتے، اس کتاب کو دیکھتے، اس کے اندر غواصی کرتے اور اس کے اندر غوطہ زن ہوتے تو ان کو ایسے ایسے ہیرے موتی اور جواہرات ملتے کہ یہ باقی سارے معجزات ان کو بہت چھوٹے نظر آتے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ عظمت رسالت کا سب سے بڑا بیان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رویہ ہونا چاہیے ہمارا، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ تعلق، اور صرف قرآن کافی ہمیں کسی فلسفی سے یہ دلیل، ہم چیزیں تو ذکر کر دیتے ہیں کہ فلاں دنیا کے اندر بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ بات کی ہے، فلاں سوشل سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ بات کی ہے، فلاں سائیکالوجسٹ ہے، اس نے یہ بات کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ باتیں بھی بے شک کرتے رہیں آپ، لیکن جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گہرائیوں میں اتریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حکمت کی جتنی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات قرآن مجید کی صورت میں اس سے کہیں آگے ہے۔
آپ کو فخر پیدا ہوگا۔ ہمیں اسلام پر احساس کمتری کیوں ہے؟ ہم کیوں دبے دبے نظر آتے ہیں؟ ہمیں اپنے افکار اور نظریات پر اس درجے کا فخر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ہمیں اپنے اسلام اور مسلمان ہونے پر وہ فخر کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم یورپ اور مغرب کی طرف دیکھتے ہیں؟ کیوں ان کے قوانین، ان کے نظام زندگی، ان کے نظام مساوات، جمہوریت، حقوق نسواں، یہ کیوں ہماری نظر میں بنیادی انسانی حقوق وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تصورات مغرب کے ہیں، کیوں وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سے زائد معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ دو چیزیں ہیں: اللہ کے رسول کی عملی زندگی اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات۔ جب جب ہماری توجہ اس طرف ہوگی اور جب ہم قرآن و سنت پر غور کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، اس سے سمجھیں گے اور اپنائیں گے اس کو، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی باتیں، کتنی بڑی چیزیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے کسی چیز کی دوسری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا طرز عمل اس حوالے سے کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کہیں سے نا کتاب دانیال، یہ جو سابقہ انبیاء ہیں ان میں سے ایک نبی دانیال بھی ہیں، ان کی کتاب ان کو کہیں سے مل گئی، تو بڑے شوق سے لے کر آئے، پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی کے اندر پڑھ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ سے بڑی اچھی اچھی باتیں سنتا ہوں، قرآن، آپ کی اپنی گفتگو، ان پر بھی عمل کرتا ہوں، تو یہ پہلے انبیاء کی حضرت دانیال علیہ السلام ان کی یہ کتاب ہے، تو چاہتا ہوں کہ اس میں سے بھی کوئی فائدہ اٹھا لوں۔ بات تو بظاہر دیکھے کتنی اچھی ہے، جذبہ کتنا نیک ہے، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو، سب لوگوں کو آواز دو۔ جو آپ کی کیفیت تھی، جو غصے کی حالت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے جو صحابہ حضور کے مزاج شناس تھے، انہوں نے کہا کہ معاملہ معمولی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ حضور اعلان جنگ کرنے لگے۔ تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں مسجد میں پہنچو، مسجد نبوی میں، لیکن اسلحہ ساتھ لے کر آنا، معاملہ کو بڑا گمبھیر ہے۔ چنانچہ جب صحابہ اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غضبناک تھے، غصے کے اندر تھے، پھر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ وہ جو مجھ پر نازل ہوا اس پر بھی عمل کریں، اور جو پہلے انبیاء پر نازل ہوا اور جو پہلے انبیاء کی کتابیں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں تو سنو، خبردار، تمہارے لیے صرف اور صرف یہی کتاب کافی ہے، باقی چیزیں آپ پڑھیں گے تو ہدایت کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ مسلمان اگر بائبل کو پڑھتا ہے، تورات اور زبور اور انجیل کو پڑھتا ہے، تو معلومات کے لیے پڑھے گا، علماء اس کو پڑھیں گے تاکہ اس کا تقابلی جائزہ لے سکیں، کمپیرزن کر سکیں کہ پہلے انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہاں تک پہنچتے پہنچتے پہلی قوموں نے کیا کیا ہے، تو کمپیرزن کرنے کے لیے پڑھ لیں گے، معلومات کے لیے پڑھ لیں گے، ہدایت کے لیے صرف اور صرف قرآن مجید کافی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور معذرت کی اللہ کے رسول، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہم مسلمان کیوں کر کہلائیں گے؟ اسلام پورا پیکج ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں قبول کر لو اور باقی کو ویسے ہی گزارا مزارا کر لو، پورا پیکج ہے۔ یا تو اس پیکج کو قبول کرنا ہوگا یا پھر اس کو رد کرنا ہوگا۔ اور اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، تو پھر اس دین کو بطور دین ہمیں قبول کرنا چاہیے، بطور دین اور نظام زندگی کے
ہمیں اس دین کو قبول کرنا چاہیے، اور یہ ہماری معیشت میں بھی ہو، ہماری سیاست میں بھی ہو، ہماری معاشرت میں بھی ہو، اور ہماری اخلاقیات میں بھی ہو۔ جب تک یہ دین ہماری زندگی کے ہر پہلو کو احاطہ نہیں ہوگا، ہم تو کمزور ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت پر ذرا غور کیجئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کفار نے معجزات طلب کیے تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ یہ کون سے معجزات طلب کرتے ہیں؟ اگر سے معجزات حضور کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہوئے، بہت سے معجزات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بطور معجزہ خاص طور پر ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دائمی دلیل ہے، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جو شخص بھی ان دو چیزوں کو پکڑ لے گا، حضور نے فرمایا کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔